بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو نا بسم اللہ. عجیب لوگ ہیں، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. ہاں، یا منطق کسی میں بسم اللہ پڑھنا ہے؟ قرآن مجید میں نہیں ہے منطق. منطق ہے نا، کہاں ہے؟ جی وعلمنا، علمنا ہے. منطق الطیری، منطق الطیری. دیکھو جن دو کلیوں کے درمیان نسبت ہوگی تباین کی، تساوی کی ہو گئی. جن دو کلیوں میں نسبت تساوی کی ہے ان کی نقیضوں میں بھی نسبت تساوی کی. جن دو کلیوں میں نسبت عموم خصوص مطلق کی تھی ان کی نقیضوں میں بھی نسبت عموم خصوص مطلق ہی کی تھی، لیکن عکس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہین کی تھی ان میں نسبت ہے، ان کے نقیضوں میں تباین نسبت ہوگی تباین جزئی کی. مصنف نے عموم خصوص من وجہین کی نسبت ذکر کر کے کہا کہ ان میں جو ان کی نقیضوں میں نسبت ہوگی وہ ایسا ہی تباین جزئی ہوگی جیسے کہ متباینین میں تباین جزئی ہوتی ہے. جیسے کہ دو ایسے کلیوں کے درمیان جن میں تباین کی نسبت ہو، جیسے ان کی نقیضوں میں نسبت تباین جزئی ہے، ایسا ہی عموم خصوص من وجہین میں بھی تباین جزئی ہے. معلوم ہو یہ عموم خصوص من وجہین اور تباین کلی، ان دونوں کی نقیضوں میں جو نسبت ہے وہ تباین جزئی ہے. ان دونوں میں تباین جزئی ہے، عموم خصوص من وجہین میں بھی اور تباین کلی میں بھی اور تباین کلی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا مکی تنگ کر رہی ہے؟ جیسے کہ کیونکہ ہم تباین کی تعریف پڑھ چکے ہیں، تباین جزئی کی تعریف. تباین جزئی کہتے ہیں کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسرے کلی کے بغیر فی الجملہ صادق ہو. کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی مثال میں ایسا ہو کہ ایک کلی ہو دوسری کلی نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر وہ نسبت کون سی ہوتی ہے؟ تباین جزئی کہلاتی ہے. وہ نسبت تباین جزئی کہلاتی ہے. اور یہ دو ایسے عینین کے درمیان میں بھی جن میں تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے ان میں بھی یہ پائی جاتی ہے. جیسے کہ انسان ہے اور حجر ہے. انسان اور حجر میں کون سی نسبت ہے؟ یہ عینین ہے نا، نقیضین ہے. یہ عینین ہے نا. ٹھیک ہے. ان دونوں میں انسان کے کسی فرد پر حجر صادق نہیں اور حجر کے کسی فرد پر انسان صادق نہیں ہے، تو ان کے عینین میں تباین کی نسبت ہے، تباین کلی ہے. لیکن جب اس کی نقیض ہم نکالتے ہیں ان کی نقیض میں نسبت تباین کلی کی نہیں ہے بلکہ تباین جزئی کی ہے. اور تباین جزئی کی دو قسمیں تھی، عموم خصوص من وجہین اور تباین کلی. یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ دونوں کے عین میں تباین کلی ہوگی، عین میں تباین کلی ہوگی، لیکن جب اس کی ہم نقیض نکالیں گے تو کبھی عموم خصوص من وجہین آئے گی اور کبھی تباین کلی آئے گی. اب انسان اور حجر میں تو تباین کلی ہے، لیکن انسان کی نقیض کیا آئے گی؟ لا انسان. اور حجر کی نقیض لا حجر. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں آیا ان کی عینین میں تو تباین کلی کی نسبت ہے، لیکن نقیضوں میں کون سی نسبت بن رہی ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک تباین کلی ہے یا نہیں. اب دیکھو لا انسان اور لا حجر میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کلی ہے یا عموم خصوص من وجہین ہے؟ دیکھنا پڑے گا. دیکھو لا انسان بھی ہو لا حجر بھی ہو، دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ دونوں ہو؟ یہ ہے نا. کلم
ہاں قلم ہے، بینس ہے، دیوار ہے، ان کے حجر تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، بورڈ ہے. اب دیکھو قلم ہے، قلم لا انسان بھی ہے اور لا حجر بھی ہے، لا انسان بھی ہے اور لا حجر بھی ہے. مادہ اجتماعی آ گیا، کیونکہ جن میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے 3 مادے نکلتے ہیں، لہذا یہ ہو گیا قلم ہو یا بینس ہو، اس کی بات مان لیں گے. ٹھیک ہے، اپنی بینس یاد آ رہی ہے کیا مسئلہ؟ تو قلم بینس، دیکھو اس میں لا انسان بھی ہے اور لا حجر بھی ہے، لا انسان اور لا حجر بھی ہے. ایک ہو دوسرا نہ ہو، ایک ہو دوسرا نہ ہو، تو پہلا ہو دوسرا نہ ہو. جہاں لا انسان ہو لیکن لا حجر نہ ہو، لا انسان ہو لیکن لا حجر نہ ہو بلکہ حجر ہو. جیسے کہ پتھر ہو نا، پتھر ہو، پتھر نہیں کہنا، پتھر ہو، جو قسم کا پتھر بھی ہو. دیکھو ایک ہے دوسرا نہیں ہے، ایک ہے. لا انسان ہے، لا انسان ہے نا، وہ یہ لا انسان ہے اسد ہے. اسی کا اگر لا انسان نہیں مانو گے پھر کیا ماننا پڑے گا؟ پتھر کو انسان ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس لیے دیکھو یہ پہلا صادقار ہے، لا انسان ہے لیکن لا حجر نہیں بلکہ لا حجر نہیں. تو لا میں بھی، لا حجر میں بھی لا ہے اور نہیں بھی نہ، اور منفی ضرب منفی جمع آتا ہے. ٹھیک ہے، ریاضی کے قاعدے سے. اس لیے لا حجر نہیں بلکہ، کیونکہ اگر لا حجر نہیں ہے تو پھر لا حجر کی نقیض حجر، اس لیے پھر حجر ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلا صادق ہے دوسرا صادق نہیں آ رہا، پہلی پائی جا رہی دوسری کلی نہیں پائی جا رہی. تو یہ ہو اور یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، لا انسان ہو لا حجر نہ ہو. اب یہ کہو کہ لا انسان نہ ہو اور لا حجر ہو، جیسے کہ ظہیر ہو گیا یا جیسے کہ زید ہو گیا. اب دیکھو زید پر لا انسان نہ ہو تو زید لا انسان نہیں ہے نا بلکہ انسان ہے. منہ بند رکھو، مکیا آ رہی ہے جا رہی ہے، دیکھو ظہیر سے ادھر پہنچ گئی ہے. اب دیکھو لا انسان نہیں بلکہ انسان ہے. تو دیکھو یہ لا انسان اس پر صادق آ رہا ہے لیکن لا حجر نہیں ہے، نہیں ہے، لا حجر ہے، لا حجر ہے، لا انسان نہیں. دیکھو اس دوسری مثال میں تھا پتھر میں کہ پہلا ہو دوسرا نہ ہو. اب ہو گیا پہلا نہ ہو دوسرا ہو، تو لا انسان نہیں بلکہ انسان ہے اور لا حجر بھی ہے. لا حجر ہے نا، جیسے کہ حجر تو نہیں ہے بلکہ لا حجر ہے. معلوم ہو دیکھو ان دونوں کے عینین میں تباین کی نسبت تھی. انسان کا کوئی فرد حجر پر صادق نہیں اور حجر کا کوئی فرد انسان پر صادق نہیں. لیکن جب ہم نے اس کی نقیض نکالی تو ان کی نقیض میں کون سی نسبت قائم ہو گئی؟ عموم خصوص من وجہن کی نسبت قائم ہو گئی. اسی طرح دیکھو موجود اور معدوم دو کلیہ ہیں. موجود ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، کتاب بھی موجود، انسان بھی موجود، پنکھا بھی موجود، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود، کائنات بھی موجود. تو وہ موجود ایک کلی ہے، افراد بہت سارے ہیں تو ہے کلی. معدوم ہے تو معدوم بھی ایک کلی ہے، بہت سی چیزیں معدوم ہے، بہت سی چیزیں معدوم ہے تو یہ بھی کلی ہے. ان دونوں کے عینین، یہ دونوں عینین ہیں نا، ان دونوں کے عینین میں نسبت تباین کی ہے. موجود کے کسی فرد پر معدوم صادق نہیں، اس لیے کہ موجود کا جو بھی فرد ہوگا، مثلا قلم ہے، یہ موجود کا افراد میں سے ہے، یہ معدوم نہیں ہو سکتا، اس پر معدوم صادق نہیں، کیونکہ یہ تو موجود ہے نا. اگر معدوم صادق آئے گا تو پھر موجود نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، جو انسان ہے وہ حجر نہیں، جو حجر ہے وہ انسان نہیں. تو جو موجود ہے وہ معدوم نہیں اور جو معدوم ہے وہ موجود نہیں. معلوم ہے ان دونوں عینوں میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کی کلی. دیکھ رہے عموم خصوص
من وجہین ہے مطلق ہے؟ تباین ہے نا، اس لیے کہ موجود کے کسی فرد پر معدوم صادق نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے کسی فرد پر بھی معدوم صادق آ گیا تو پھر وہ موجود نہ رہا، تو پھر وہ موجود، کیونکہ اگر انسان کے کسی فرد پر حجر صادق آ گیا تو وہ بدبخت انسان نہ رہا، وہ پتھر ہے کہ بات سمجھتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہے مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہے لیکن یاد کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان دونوں عینوں کے درمیان تو نسبت تباین کی ہے۔ اب اس کے ہم نقیض دیکھتے ہیں، موجود کی نقیض لا موجود، لا موجود، اور معدوم کی نقیض لا معدوم، ٹھیک ہے، لا معدوم۔ ان دونوں کے جو نقیض آ گئی لا موجود اور لا معدوم، ان میں بھی کون سی نسبت ہے؟ تباین کلی کی ہے۔ اس لیے کہ لا موجود کے کسی فرد پر لا معدوم صادق نہیں، اور لا معدوم کے کسی فرد پر لا موجود صادق۔ جو لا موجود ہے وہ لا معدوم نہیں، جو انسان ہے وہ حجر نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو لا موجود ہے وہ لا معدوم نہیں بلکہ معدوم ہے۔ وہ جو لا موجود ہے تو وہ لا معدوم نہیں بلکہ معدوم ہے نا، اور جو لا معدوم ہے یعنی معدوم نہیں، وہ لا موجود نہیں بلکہ موجود ہے۔ اس لیے جو لا موجود ہے وہ لا معدوم نہیں، جو لا معدوم ہے وہ لا موجود، یعنی وہی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کہو کہ نہیں بعض لا موجود لا معدوم ہوتے ہیں، لا موجود ہے، ٹھیک ہے، تو جو لا موجود ہو اس لیے بعض بھی نہیں ہو سکتے، کوئی نہیں ہو سکتا، تو جو لا موجود ہے وہ لا معدوم ہے، وہ لا معدوم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ وہ جو انسان ہے وہ حجر، پسو پر جاؤ، انسان و حجر اب چکے، ہم ثانیہ میں پڑھ چکے ہیں اور یہی بات اچھی مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان ہے وہ پتھر نہیں، تو جو لا موجود ہے یعنی موجود نہیں ہے، تو وہ لا معدوم نہیں بلکہ، اور جو لا معدوم ہے یعنی جو حجر ہے تو وہ لا موجود نہیں یعنی وہ انسان نہیں۔ اوپر والی مثال سے انتباہ کرو، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اب دیکھو ان دونوں کے عین میں تباین کی نسبت تھی، تباین کلی کی، ان کے نقیضوں میں بھی کون سی نسبت آ گئی؟ تباین کلی آ گئی۔ معلوم ہوا کہ جن دو عینوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، کبھی ان کے نقیض میں تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے، اور عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے، اور کبھی وہ تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے۔ تو یہی تو تباین جزئی ہے کہ ایک کلی صادق ہو اور دوسری کلی نہ آئے، دوسری کلی نہ ہو، یہی تو اس کو تو تباین جزئی کہتے ہیں۔ کسی کو کیا کہتے ہیں؟ تباین جزئی۔ جی یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ جو لا موجود ہے لا معدوم نہیں بلکہ معدوم ہے۔ بھائی جس کے ساتھ نہیں لگ جائے نا اور لا پہلے سے لگی ہو تو اس کو مثبت بنا دو۔ جو لا موجود ہے، اب دیکھو ہم نے نہیں لگائی، جو لا موجود ہے، لا موجود کو کیا مانا؟ ادھر کانا موجود ہے، لا موجود ہے نا، تو ہم کہیں گے وہ لا معدوم نہیں بلکہ معدوم ہے، معدوم ہے نا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی نہیں آ رہا؟ مثال بھائی ادھر درسگاہ میں گاڑی نہیں، گاڑی ہے ادھر درسگاہ میں، دیکھ لو، نہیں ہے نا، آپ کی بائکیں تو باہر کھڑی ہے نا، ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا موجود، تو دیکھو موٹر سائیکل یہاں پر یا گاڑی یہاں موجود نہیں، تو لا موجود ہے نا، لا موجود ہے نا، یعنی موجود نہیں ہے نا۔ تو جو لا موجود ہے وہ لا معدوم نہیں
بلکہ معدوم ہے. جو انسان ہے وہ حجر نہیں، اور جو حجر ہے وہ انسان جو حجر ہے وہ انسان نہیں. بس اتنے سی ذہن میں رکھو نا، جو انسان ہے وہ پتھر نہیں، جو پتھر ہے وہ انسان نہیں ہے. تو جو لاموجود ہے، گاڑی یہاں لاموجود ہے، وہ لامعدوم. دیکھو لامعدوم، لا آ گئی نا، اور لامعدوم نہیں. اب لا اور نہیں دونوں جمع ہو گئے تو مثبت کر دو نا، یعنی معدوم ہے. یہاں گاڑی معدوم ہے نہیں ہے نا. اس کو معنی کا پتہ نہیں. معدوم سمجھتے ہو؟ جو نہ ہو. تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو لاموجود ہے وہ لامعدوم نہیں بلکہ معدوم ہے، یعنی نہیں ہے. اور جو لامعدوم ہے، دیکھو یہاں ہے لگایا، جو لامعدوم ہے یعنی معدوم نہیں ہے، وہ لاموجود ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ہے. اس لیے کہ جو لامعدوم ہے وہ لاموجود نہیں بلکہ موجود ہے. اس لیے کہ جب معدوم نہیں ہے تو کیا ہے؟ موجود ہے نا. لاموجود نہیں یعنی موجود ہے. تھوڑا سا غور کر لو اس پر. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال بتا رہے نا، موٹر سائیکل گاڑی بتا دی، اور کیا لڑکی بتا دے آپ کو، تب سمجھ میں آئے گی. مطابقی بنتی نہیں ہے نا اللہ کے بندے، تباین ہے نا، تباین ہے نا. اب ایسی مثال کیسے لائیں گے کہ جس میں انسان بھی اور حجر بھی ہو؟ تم ایسا پتھر گلگت سے لاؤ، ایسا انسان گلگت سے لاؤ جو انسان بھی ہو پتھر بھی ہو، یا ایسا پتھر لاؤ کہ جو پتھر بھی ہو انسان بھی ہو. اب مطابقی مثال کیسے آپ کو بتائے؟ ہے نہیں نا. بھائی جن دو کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے وہاں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. آگ اور پانی کیسے جمع ہوگی؟ ایک آگ ہے دوسرا پانی ہے نا. بھائی جو زمین ہے وہ آسمان نہیں ہے، جو آسمان ہے وہ زمین نہیں ہے. تو ہم ایسے مثال تو نہیں لے سکتے کہ زمین بھی اور آسمان بھی ہو. ٹھیک ہے، ہاں یہ لے کہ لغتاً لے لے کل ما علاک و اذلک فهو سماؤک. ہر وہ شے کہ جو آپ کے اوپر سایہ کرے اور آپ کے اوپر وہ آپ کا آسمان ہے. تو ہمارا آسمان ہے اور جو اوپر والوں کی کیا ہے؟ زمین ہے نا. لغتاً تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے آگ اور پانی تباین ہے، جمع نہیں ہے، جمع نہیں ہے. اسی طرح جو لاموجود، جو انسان ہے وہ حجر نہیں، جو حجر ہے وہ انسان نہیں. ان میں تو چونکہ نسبت عموم خصوص من وجہن کی تھی، اس لیے ہم نے 3 مثالیں نکالی. ٹھیک ہے، لیکن جن میں ان میں تو نہیں ہے نا. عین میں دیکھو ہم کہاں نکال سکتے ہیں؟ ان کے عین میں تباین ہے تو ہم تو نہیں نکال سکتے 3 مثالیں، کیونکہ تباین ہے. وہ آگے بھائی اس نے بتایا تھا کہ جن دو کلیوں کے درمیان نسبت ہوگی تباین کی، کتنے مادے مثالیں نکلتی ہے؟ جن دو کلیوں کے عینین کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہو وہاں کتنی مثالیں نکلتی ہے؟ 2 مادے نکلتے ہیں، اور دونوں سالبہ ہوتے ہیں. دونوں کیا ہوتے ہیں؟ سالبہ. لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. لا شیء من اللاموجود بموجود وغیرہ وغیرہ، اس طرح لے لیں گے. لا شیء من الموجود بلا معدوم ولا شیء من اللامعدوم بلا موجود. جو لاموجود ہو وہ لامعدوم نہیں، جو لامعدوم ہو وہ لاموجود نہیں بلکہ موجود ہے. یہ آ رہی سمجھ میں بات؟ بس اتنی سی بات ہے. اور دیکھو اگر یہاں پر ایک کلی، اب یہ کوئی، ہاں ہم اس میں صرف اتنا ثابت، یہاں شارح نے بھی دلیل دی ہے، شارح نے دلیل دی ہے کہ ان میں تباین جزئی کیسے ثابت ہو رہی ہے کہ ایک کلی ہو دوسری نہ ہو. دیکھو قلم پر، قلم میں تو دونوں جمع ہو گئے نا. اب دیکھو پتھر میں، دیکھو پتھر میں ایک ہے دوسرا نہیں ہے.
دیکھو لا انسان ہے لیکن لا حجر نہیں بلکہ حجر ہے. تو دیکھو ایک کلی کی نقیض صادق آ رہی ہے, اس کلی کی نقیض تو صادق آ رہی ہے, جی دوسری کی عین کے ساتھ صادق آ رہی ہے, دوسری کی. یہاں لا انسان ایک کلی ہے, اس انسان کی نقیض جو لا انسان ہے, دیکھو یہاں لا انسان صادق آ رہی ہے, ایک کی نقیض, ایک کلی کی نقیض صادق آ رہی ہے, اور دوسری کلی کی نقیض صادق نہیں رہے بلکہ عین صادق آ رہی ہے. تو جب ایک کلی کی نقیض ہو اور دوسری کلی نہ پائی جائے تو وہی اس کو تو تباین جزئی کہتے ہیں, کہ ایک دو کلیوں میں سے ایک کلی پائی جائے دوسری کلی کی بغیر ہو تو اس کو تباین جزئی کہتے ہیں. اب دیکھو یہاں ایک کلی لا انسان پائی جا رہی ہے لیکن لا حجر نہیں پائی جا رہی بلکہ حجر پائی جا رہی ہے. اسی طرح زید ہے, زید میں پہلی کلی نہیں پائی جا رہی, دوسری کلی پائی جا رہی ہے. یہاں لا انسان نہیں پائی جا رہی لیکن لا حجر پائی جا رہی ہے. تو دیکھو لا حجر ایک کلی کے عین کی نقیض جو لا حجر ہے, لا حجر ایک کلی پائی جا رہی ہے لیکن جو دوسری کلی اس کے ساتھ ہے اس کی نقیض نہیں پائی جا رہی بلکہ یہ تو اس کے عین پایا جا رہا ہے. معلوم ہوا جب دو کلیوں میں سے ایک کلی ہو دوسری کلی نہ پائی جائے تو اس کو کہتے ہیں تباین جزئی. تو ان میں تباین جزئی ہے, تباین جزئی ہے. دیکھو کتاب میں, کتاب دیکھو, قوله کالمتباینین ای کما ان بین نقیض العام والاخص من وجہ مباینۃ جزئیۃ, جیسے کہ عموم خصوص من وجہن کے دونوں نقیضوں کے درمیان میں تباین جزئی ہوتا ہے, کذالک اسی طرح بین نقیض المتباینین تباین جزئی, دو متباینین کے نقیضوں کے درمیان بھی تباین جزئی ہوتا ہے. فإنہ اس لیے کہ یہ دلیل دے رہے, لما صدق کل من العینین مع نقیض الآخر, جب صادق آ گئی عینین میں سے ہر ایک صادق آ گئی دوسری کی نقیض کے ساتھ, تو صدق کل من النقیضین مع عین الآخر, تو ان نقیضین میں سے ہر کلی ہر ایک صادق آ گئی دوسری کے عین کے ساتھ. فصدق کل من النقیضین بدون الآخر فی الجملہ, تو نقیضین میں سے ہر کلی صادق آ گئی دوسرے کے بغیر فی الجملہ. وہو التباین الجزئی, اور یہی تباین جزئی ہے. ثم انہ قد یتحقق فی ضمن التباین الکلی, پھر یہ تباین جزئی کبھی کبھی ثابت ہوتی ہے تباین کلی کے ضمن میں, کل موجود والمعدوم, جیسے موجود اور معدوم ہے. فإن بین نقیضیہما, اس لیے کہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں, اور ان دونوں کی نقیضیں کیا ہے, وہما اللا موجود واللا معدوم, وہ لا موجود اور لا معدوم ہے. ایضاً تبایناً کلیاً, ان کے نقیضوں کے درمیان میں تباین کلی ہے. وقد یتحقق فی ضمن العموم من وجہ, اور کبھی یہ تباین جزئی ثابت ہوتی ہے عموم خصوص من وجہن کی ضمن میں, کل انسان والحجر, جیسے کہ انسان ہے اور حجر ہے. فإن بین نقیضیہما, اس لیے کہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں, ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں, اور ان کی نقیضیں ہیں وہما اللہ انسان واللہ حجر, عموماً من وجہن, عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. فلذا, اسی وجہ سے قالوا مناطق نے کہا, ان بین نقیضیہما مباینۃ جزئیۃ, ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں تباین جزئی ہے. حتی یصح فی الکل, یہاں تک کہ سب میں صحیح ہے. ھذا, ھذا کیا معنی ہے ھذا کی؟ ہاں, خذ ھذا, یہ لیجیے, یہ لیجیے. اس لیے دیکھو آپ کے محشی نے لکھا ہے خذ ھذا, ھذا جو ہے مفعول ہے محذوف فعل کے لیے, فاعل کے ساتھ محذوف ہے وہ فعل, اے خذ ھذا, یہی مشہور ہے. ھذا کا معنی خذ ھذا, یہ مشہور ہے.
اور وکیل یہ بھی کہا گیا انہا اسم فعل بمعنی خذ، یہاں یہ ہا جو ہے یہ اسماء افعال میں سے ہے، خذ کے معنی میں ہے۔ وذا اسمہ المنصوب محلاً، اور یہ ذا جو ہے یہ منصوب محلاً ہے۔ فہذا وإن كان مما يعباه رسم الخط الا ان فيه سلامة عن الحذف، تو ذا ہو گیا ہاذا سے، اور ہا بمانا خذ کے ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ زیادہ ٹھیک ہے، لیکن رسم الخط اس کے خلاف ہے۔ ہاذا سے بظاہر یہی پتہ ہے کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، خذ محذوف ہے، لیکن ہاذا میں ہا تنبیہ، یہ ہا کو اسماء افعال میں سے بمعنی خذ کے لینا اور ذا کو منصوب بنانا، یہ رسم الخط کے خلاف ہے، لیکن اس میں حذف کم ہے، اس میں حذف نہیں ہے، اور اوپر میں فعل کا بھی حذف لازم آ رہا ہے، فاعل بھی حذف ہو رہا ہے، تو فعل تو عمدہ ہے نا، فعل عمدہ ہے، مفعول بہ فضلہ ہوتا ہے، اس لیے مفعول بہ کا حذف تو درست ہوتا ہے، لیکن فعل تو عمدہ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ دوسرے میں سلامتی ہے۔ بہرحال ہاذا سے مراد ہے کہ خدا کے واسطے اس کو پکڑ لو، اسی کو یاد کر لو، اس کو کیا کر لو، یاد کر لو۔ وَاعْلَمْ جان لو، یہاں ایک دو اعتراض کر رہے ہیں شارح ماتن پر اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض ہے کہ دیکھو ماتن کا متساویین کی دو کلیوں کے درمیان جو متساویین تھی ان کے عینین میں نسبت ذکر کی، ساتھ اس کی نقیض کو بھی ذکر کیا، پھر عموم خصوص مطلق کو اس کے عینین کو ذکر کیا، ان کی نقیض کو بھی ساتھ ذکر کیا، عموم خصوص من وجہن کو ذکر کیا، اس کی نقیض کو بھی ساتھ ذکر کیا، اور متباینین کو آخر میں لے آئے، تباین کی نسبت شروع میں بیان کی، وَإِن تَفَارَقَا كُلِّيًّا، اور اس کی نقیض کو آخر میں کل متباینین کہہ کر ذکر کیا۔ یہ کیوں؟ یہ اتنی بے انصافی کیوں؟ جب ان کی نسبت وہاں بیان کی، ساتھ نقیض کو بیان کیا، اور تباین کو ذکر شروع میں کیا، اور اس کی نقیض آخر میں کل تشبیہ کے ساتھ لا کر کل متباینین کہہ کر ذکر کیا، یہ تباین کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی ہے؟ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ نہیں آ رہا جی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ اوپر ہے ماتن نے یہ کام کیا ہے، تو وہ متن ہے، اور متن مبنی ہوتی ہے اختصار پر، متن کی کوشش کی جاتی ہے کہ متن کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو، اس لیے متن تو اختصار پر مبنی ہوتی ہے، تو اختصار کی خاطر ایسا کیا، بات وہی تھی۔ اگر اس کے لیے ادھر ہی ذکر کرتے وَبَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا التَّبَايُنُ الْجُزْئِي، پھر عموم خصوص من وجہین کے ساتھ پھر ذکر کرتے، تو چونکہ عموم خصوص من وجہین اور تباین کلی دونوں کی ایک جیسی ہے نقیض، اس لیے کل متباینین لا کر اختصار کی وجہ سے اس طرح کیا ہے، وگرنہ عبارت لمبی ہو جاتی، تو چونکہ وہ متن ہے، متن اختصار پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اختصار کی خاطر ان کی نقیض کو وہاں ذکر نہیں کیا اور یہاں پر ذکر کیا۔ وہ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ دوسری وجہ، یہ پہلی وجہ ہے، یعنی پہلا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف نے کل متباینین کہہ کر تباین کلی کی نقیض کو مؤخر کیوں کیا، ساتھ کیوں ذکر نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر شروع میں ذکر کرتے، سب سے پہلے تباین کلی کو ذکر کیا، اگر اس کے نقیض ادھر ہی ذکر کرتے، تباین جزئی کہتے، تو تباین جزئی کی دو قسمیں ہیں، ایک تباین کلی اور دوسرا عموم خصوص من وجہین، تو ٹھیک ہے تباین کلی تو بیان ہو گیا، ساتھ نقیض میں تباین جزئی بھی، عموم خصوص تباین کلی بھی آ گئی، لیکن عموم خصوص من وجہین کیا چیز ہوتی ہے وہ تو ابھی بیان نہیں کی مصنف نے،
وہ تو آگے آ رہی تھی، تباین کلی ذکر کی، پھر تساوی کو ذکر کیا، پھر عموم خصوص مطلق کو ذکر کیا، پھر عموم خصوص من وجہین آ رہا ہے۔ تو اگر مصنف متباینین تباین کلی کے ساتھ ہی اس کی نقیض ذکر کرتی تباین جزئی کو، تو تباین جزئی تو دو چیزوں پر مشتمل ہوتی، اس کی تو دو قسمیں تھیں، تباین کلی اور عموم خصوص من وجہین۔ اور عموم خصوص من وجہین کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو آگے آ رہی ہے، آگے اس کو سمجھایا ہے، اس لیے پھر اس کو باقاعدہ سمجھانا پڑتا الگ سے، چونکہ تباین جزئی معلوم نہیں تھی، یہ عموم خصوص من وجہین معلوم نہیں تھی، اس لیے تباین کلی کی نقیض کو آخر میں ذکر کیا، چونکہ تباین کلی بھی بیان کر دی اور پھر آخر میں عموم خصوص من وجہین بھی بیان کر دی۔ اب اس کی نقیض ذکر کی اس لیے کہ اس کی نقیض تباین جزئی ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، تباین کلی وہ بھی شروع میں بیان ہو گئی اور عموم خصوص من وجہین ہے وہ بھی بیان ہو گئی۔ تو اب عموم خصوص من وجہین معلوم ہے، مجہول نہیں، اس لیے اس کو مصنف نے آخر میں ذکر کیا تاکہ عموم خصوص من وجہین معلوم ہو، پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے۔ وہ اگر نہ شروع میں ذکر کرتے تو پھر تباین کلی تو معلوم ہو جاتی لیکن عموم خصوص من وجہین معلوم نہ ہوتی، تو تباین جزئی سمجھ میں نہ آتا، اس لیے مصنف نے تباین کلی کی مثال نقیض کو آخر میں کل متباینین کہہ کر ذکر کیا۔ آگے کچھ سمجھ میں؟ یہی بات کر رہے ہیں، دیکھو وَاعْلَمْ جان لو، وَاعْلَمْ ایضاً یہ بھی جان لو، ان المصنف اخر ذکر نقیض المتباینین، مصنف نے متباینین کی دونوں نقیضوں کو کے ذکر کو مؤخر کیا، بوجہین دو وجہوں سے۔ الاول پہلی وجہ ہے قصداً للاختصار، اختصار کے ارادے سے کیا ہے، قصد سے کیا ہے، بقیاسہ علی نقیض العام والاخص من وجہین، عام اور اخص من وجہین کی نقیض پر قیاس کرتے ہوئے اختصار کے ارادے سے کیا ہے۔ والثانی اور دوسری وجہ ان تصور التباین الجزئی، تباین جزئی کا تصور، من حیث اس حیثیت سے انہ مجرد عن خصوص فردیہ، کہ جب یہ اپنے دونوں قسموں سے فردیہ، جب یہ اپنے دونوں قسموں سے کے خصوص سے خالی ہو تو موقوف علی تصور فردیہ، تو یہ اپنے دونوں فردوں دونوں قسموں کے تصور پر یہ موقوف ہے تباین جزئی، اور اس کے وہ دونوں فرد اللذین ہما العموم من وجہین والتباین الکلی، جو عموم خصوص من وجہین ہے اور تباین کلی ہے۔ فقبل ذکر فردیہ کلیہما، اس لیے ان کے دونوں قسموں کے ذکر کرنے سے پہلے لا یتأتی ذکرہ، اس کا ذکر حاصل نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر نہیں آ سکتا، جب ذکر آ نہیں سکتا معلوم ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے دو قسموں کے بعد ان کو ذکر کیا۔ وہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ جی